وسیر یا وسیر ایک پنجابی قبیلہ ہے جو جٹوں کی ایک معروف گود ہے جو پاکستان، پنجاب اور صوبہ سندھ میں آباد ہے۔ وسیر جٹ قبیلے کے جٹ اپنے ساتھ ملک، چودھری، رئیس، وڈیرا یا خان کے لقب استعمال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، وسیرہ جٹ قبیلہ اور ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، ہم آپ تمامی احباب کو سلام عرض کرتے ہیں اور ساتھ میں ہی نیک دعاؤں کی التجا بھی کرتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، وسیر جٹ قبیلے کے بارے میں ہمیں کافی افراد نے ٹچ کیا، میسیجز کیے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل دیجیے، معلومات دیجیے، تو ہم سے جو ہو سکا ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس میں 3 طرح کے شجرہ جات ہیں، یعنی شجر نسب ہیں اس قبیلے کے بارے میں، جو مختلف تاریخ دانوں نے لکھے، اور پھر تاریخ دانوں کی آگے کیا کیا انہوں نے اس قبیلے کے بارے میں کہا، وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کلپ شاید طویل ہو جائے لیکن امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو چلتے ہیں ناظرین، جانتے ہیں وسیر جٹ قبیلے کے بارے میں۔ معزز ناظرین، وسیر جٹ قبیلہ وہاں کا جٹ قبیلے کے ساتھ بہت ہی قرابداری کا تعلق رکھتا ہے۔ وسیر جٹ قبیلہ ایک زمیندار اور گلہ بانی والی جٹ قبیلہ جو ساندر بار کے علاقے میں پایا جاتا تھا، اور اپنی روایات کے مطابق اپنا نسبی تعلق پنوار یا پوار جٹ خاندان سے بیان کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ وسیر ایک گلہ بان قبیلہ تھا جس نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا جو اب فیصل آباد کا حصہ ہے، اور وسیر جٹ قبیلہ سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جنہوں نے صوفی بزرگ حضرت چاولی مشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم اگر شجرہ نسب جو پہلا ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں وسیر جٹ قبیلے کا، تو وہ ناظرین کچھ یوں بنتا ہے کہ پوار یا پنوار سے ملراج، کل، کرن، کامدیو، ڈڈی، من، سوچڑا، لال کو مان، اچار اور وسیر، پھر ان سے آگے ڈھیراٹ، بارابل، ساڈن، رینس، بوکان، تلا، آئمہ، سوراب، کلو۔ بار میں پنوار جٹ کے تمام خاندان مولرا سے اپنا تعلق شروع کرتے ہیں۔ وسیر جٹ قبیلہ ڈڈی جٹ قبیلے کی نسل سے ہے۔ کلو پنجاب کے وسیر جٹ قبیلے کے بانی وسیر جٹ سے 9ویں نمبر پر آتے ہیں، اور وسیر کے مطلب کی اگر بات کی جائے تو اس کا مطلب ہے اونچا، لمبا، قد کاٹ والا، مضبوط جسم والا، پہلوان، جوان، بہادر کے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ساندر بار میں آباد ہونے والے قبیلے کا پہلا شخص تھا۔ ایک اور شجرہ نسب ہے جو معمولی سے مختلف ہے لیکن آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، چونکہ تاریخ دانوں نے لکھا ہوا ہے تو ہمارا کام ہے کہ آپ کو بتائیں۔ دوسرا ناظرین، صحیح شجرہ کچھ یوں بنتا ہے: بوجراج پوار، مکھراج، کمدیو، ڈڈی جو ڈڈی جٹ قبیلہ اور راٹھ جٹ قبیلے کے بھی آباؤ اجداد ہیں، مہالون، اور پھر وسیر، دودا، کوسل، امیر زادہ، شاہ کاکڑ، تھورا۔ اس روایت کے مطابق یہ وسیر جٹ تھا جس نے اسلام قبول کیا، نہ کہ کلو جٹ، اور دونوں ہی خاندان کا شجرہ وسیر کو پوار جٹ خاندان سے ملاتا ہے، جبکہ دوسرا نسبی خاندان بوجراج کو اپنا اجداد بتاتا ہے۔ اس کی حکمرانی کا مرکز اگر بات کی جائے تو وسطی ہندوستان میں مالوا کے علاقے میں تھا، جہاں اس کا دارالحکومت درا نگرہ میں واقع تھا۔ درا نگرہ کا نیا نام ابدر ہے۔ یوں ہی ناظرین، تاریخ دان اسد سلیم شیخ صاحب اپنی کتاب دلے کی بہار میں لکھتے ہیں کہ وسیر پنوار جٹ خاندان کی ایک شاخ ہے اور ڈڈی جٹوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح A.H. روز وضاحت کرتے ہیں، یہ بھی تاریخ دان ہیں، وسیر ایک جٹ قبیلہ زری تحصیل ملیسی ضلع ملتان میں
اور ساندربار ضلع لائل پور یعنی فیصل آباد کو پہلے لائل پور بھی کہا جاتا تھا میں ایک چھوٹا سا قبیلچے کے طور پر پایا جاتا ہے۔ یہاں وہ واگا جٹوں پر انحصار کرنے لگے اور واگا قبیلے کے ساتھ مل کر کئی دھاتوں پر قابض ہیں۔ ملیشی تحصیل اب وہاڑی ضلع کا حصہ ہے جس میں وسیع جٹوں کے کئی گاؤں آباد ہیں۔ یوں ہی ناظرین، برطانوی نوآبادیاتی مصنف سر ایڈورڈ میگلاگن مزید وسیع جٹوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں کہ وسیع جٹ انوار ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاک پتن سے آگے کوٹ کابولا سے ساندربار میں آئے تھے۔ یہاں ان کی آمد کافی حالیہ تھی۔ کلو جٹ جو 12 نسلیں قبل مغل بادشاہ فرخ سیار سے بھاگ گیا اور راوی کی طرف پیش قدمی کی اور اس کا جانشین سما 8 نسلوں پہلے ساندربار میں داخل ہونے والا پہلا شخص تھا۔ اور یوں ہی راجہ رنجیت سنگھ کے دور میں وزیروں کو مغرب میں بخش اگنے بٹیوں اور مشرق میں بلوچوں اور سپرا جٹ قبیلوں کے جٹوں سے لڑنا پڑا۔ انہی نسل کے پہلے شخص کے بعد وزیر کہا جاتا ہے جس نے حضرت شاہ چاولی مشاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ میگلاگن کی معلومات خود وزیر کی روایت سے ملتی ہے کہ وہ پوار راجاؤں کے خاندان سے ہیں جن کے آباؤ اجداد ہندوستان سے آئے اور ساندربار میں آباد ہوئے۔ یہاں پر ناظرین ہمیں ایک اور شجرہ ملتا ہے۔ ڈاکٹر لال بخش نائچ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کرن اتری نری سورج گشیب کرن گشیب دیو منو رائے وچا رائے کچھوا رائے بد رائے ششپال رائے ہمشا چالک آدو چالک نرمل چالک نراشنش چالک مہندر چالک ماش چالک مالکو چالک سورج چالک نیلا مل امرت مل گیان مل امر مل گلاب چالک حشمت چالک بورا چالک زبر مل ہمشا راج بوج راج سورج مکھی راج کمرو پال کامدیو ددی جتر سین محلون وسیر۔ معزز ناظرین، وسیر قبیلے کے بارے میں جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی انت تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین وسیر قبیلے کی جو تاریخ مزید ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔ معزز ناظرین، ضلع چناب کے گزیٹر کے مصنف وسیع جٹوں کے عروج کو یوں بیان کرتے ہیں۔ ساندربار کے غلبہ بان 2 چھوٹے گروہ واہگا اور وسیر جو کھرل جٹ قبیلے کی حفاظت میں اپنے مویشی چراتے تھے اور چڑھائی ٹیکس کی ادائیگی کے بارے اپنے مالکوں کے ساتھ تنازع رکھتے تھے، کیونکہ سکھ حکومت نے کھرل جٹوں سے ساندربار کے اپنے حصے میں چرانے کے لیے بہت بھاری رقم کا مطالبہ کیا تھا، جو کھرل جٹوں نے اپنے موتی واہگا اور وسیر قبائل کے افراد اور دوسرے افراد سے ان کو لینا تھا، لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے واہگا اور وسیر جٹوں نے اس بڑے مطالبے کو ادا کرنے سے انکار کر دیا، جو کھرل قبیلے کے جٹوں نے ان کے خلاف کیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے وسطی ساندربار کو چھوڑ دیا اور وہاں خود کو آباد کیا جہاں ورک جٹ آباد تھے۔ ورک جٹ نے ان کے لیے کسی قسم کی مخالفت کا مظاہرہ نہ کیا، کیونکہ نئے آنے والے کی خوش قسمتی تھی کہ ورک لیڈر امر سنگھ ورک، جو ورک جٹوں کا آخری لیڈر تھا، انتقال کر گئے تھے اور ورک عارضی افسردگی اور سوگ کی حالت میں تھے۔ اس وجہ سے واہگا اور وسیر جٹ قبائل کو مخالفت اور مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ وہاں اس چیز کا بہت زیادہ امکان موجود تھا کہ واہگوں کو بہت پہلے بے دخل کر چکے ہوتے اگر وہ اس وقت غلبانی کے پیشے کو چھوڑ کر
زراعت کو اپنا ذریعہ معاش نہ بناتے۔ وجہ کچھ بھی ہو، ماسن واگا لیڈر کو ویر کے جٹوں نے مخالفت یا مزاحمت نہ دکھائی اور انہوں نے جلد ہی بٹی جٹ قبیلے کے علاقے پر قبضہ کرنے کی خواہش کے ساتھ بٹی جٹوں کے مویشی ہتھیانے کے لیے حملہ کیا اور 2-4 حملوں میں کامیاب رہا، لیکن پیش قدمی کرتا رہا جہاں تک کہ وہ کوٹ نکی والا تک پہنچ گیا اور تقریباً 1825 میں اس کو جہاں شکست ہوئی اور ہلاک کر دیا گیا۔ وہ 1720 کے آس پاس پنجاب میں مغل حکومت کے ہاتھ میں اور 1790 میں رنجیت سنگھ کے عروج کے درمیان کا دور بیان کر رہا ہے۔ ساندھل ویر، کرل اور سیال جٹ قبائل کے درمیان 3 طرفہ جدوجہد تھی اور یہ 3 قبائل بہت زیادہ مضبوط قبیلے تھے۔ چھوٹے قبائل جیسا کہ وسیر جٹ قبیلہ اس دور میں آزادی سے خوب فائدہ اٹھایا، جو رنجیت سنگھ کے عروج کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اب ناظرین، اگر ہم مختصر آپ کو بتائیں کہ وسیر جٹ قبیلے کی آبادیاں کون سی ہیں، ان کے گاؤں کون سے ہیں، تو وہ ناظرین کچھ یوں ہے کہ وسیر جٹ قبیلے کی زیادہ تر فیصل آباد، ساہیوال، اوکاڑا، ملتان، وہاڑی میں آباد ہیں، اور اگر ان کے گاؤں کی بات کی جائے تو فیصل آباد میں ارکانہ امین کے وسیر، چک 374 GB، چمیانہ وسیر، ضلع گجرانوالہ، خردو سہارا، گوندلانوالا، ننکانہ صاحب ضلع، وسیر پور کا دالا وسیرہ، ملیاں والی وسیرہ، چک نمبر 537 GB، ٹپاں والا، کلیپر، ضلع اوکاڑا، موزہ قلعہ دیوا سنگھ، موزہ منجیرا، موزہ دھرما والا، موزہ بائی راؤحان، موزہ چوراستہ میاں خان، موزہ پسیل، ہولہی کلکھاں، موزہ وسیرو والا، ٹوبا ٹیک سنگھ، چک 442 GB، وریام والا، چک نمبر 715 GB، وہاڑی ضلع، بستی چکر وسیر، بستی ولی خان وسیر، چک نمبر 96، موزہ میری وسیرہ، کرم پور وسیرہ، مل پور وسیرہ، شرف وسیرہ۔ موضوع ناظرین، یہ تحریر ہم نے جہاں سے اٹھائی ہے وہاں پر تحقیق و تحریر جس شخصیت کا نام لکھا ہوا ہے، اگر ان کا نام نہ لیا جائے تو میرے خیال میں بہیلی ہوگی۔ ان کا نام ہے چودھری شہباز علی چدر صاحب۔ ساتھ میں ناظرین وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ وسیر جٹ قبیلے کو ہماری طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام جٹ برادری اور وسیر جٹ قبیلے کے جٹوں سے التماس ہے، یعنی یہ وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں تاکہ وہ اپنی قوم کا نام روشن کر سکیں۔ شکریہ کے ساتھ تحقیق و تحریر میں چودھری شہباز علی چدر صاحب، اور جہاں سے یہ تحریر اٹھائی ان صاحب کا نام ایڈمن ہے جو علی جاٹ صاحب ہیں۔ تو ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ ضرور پسند آیا ہوگا۔ جٹ قوم کا قبیلچہ، وسیر قبیلچے کے بارے میں جو ہم نے آپ کو بتایا، ضرور آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور یقیناً آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اسی طرح دیکھتے رہیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ناظرین آپ کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے، آپ کی دعائیں لیتے ہوئے ہم مزید اچھی سی ویڈیوز بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں، آپ سنتے رہیں اور لطف اندوز ہوتے رہیں۔ اب ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔